اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ظاہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ابلاغ ٹی وی۔ ہم نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو آگاہی کرائی تھی کہ ملک اس وقت اقتصادی طور پر تباہ حال ہو چکا ہے۔ یہاں سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، ملک کو کسی کا خیال نہیں ہے۔ آپ ذرا پیچھے چلے جائیں، آپ کو 70-71 کا ایرا یاد ہوگا جب پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، ایک ہمارا بازو کٹ گیا تھا۔ اس وقت بھی ایک اجلاس مشرقی پاکستان میں ہوا اور ایک اجلاس مغربی پاکستان میں ہوا تھا پارلیمان کے حوالے سے، اور پھر اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ ہم ادھر تم ادھر، یہ نتیجہ نکلا۔ آج پنجاب میں کیا تاریخ دہرائی جا رہی ہے؟ ایک اجلاس گورنر بلا رہے ہیں تو دوسرا اجلاس جو ہے اسپیکر کر رہے ہیں۔ ادھر سے آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر گورنر کے بلائے ہوئے اجلاس میں چودھری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں اور وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے، جبکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے رولنگ دے دی ہے کہ گورنر کا بلایا ہوا اجلاس جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ جب پہلے سے اجلاس چل رہا ہو تو اس کے اوپر ایسے اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ عجیب ایک گورکھ دھندا بنایا ہوا ہے پاکستان میں اس وقت۔ وہ بھیانک سیاست شروع ہو چکی ہے جو شاید 47 سے لے کر آج تک نہ ہوئی ہو۔ آج قائد اعظم کی روح کتنی تڑپ رہی ہوگی، کتنی قربانیوں کے بعد اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا تھا۔ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمتیں لٹ گئی تھی، ہمارے بچے شہید ہو گئے تھے، بزرگ ہمارے شہید ہو گئے تھے، ٹرینوں کی ٹرینیں زندہ مسلمانوں سے بھری ہوئی تھیں اور ان کو نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ جب مسلمان انڈیا سے آزادی حاصل کر کے پاکستان کی سرزمین پر آئے تو وہ سر بسجود ہو گئے۔ آج جو ہم میں نہیں ہے ان کی روحیں کتنی تڑپ رہی ہوں گی۔ وہ کس کام کے لیے سر بسجود ہوئے تھے؟ انہوں نے کس بات کا شکرانہ ادا کیا تھا کہ ہم آزاد فضا میں سانس لیں گے، جہاں ہمارے حقوق ہوں گے، جہاں ہمارے حقوق سلب نہیں ہوں گے، جہاں آزادی ہوگی۔ لیکن آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ جمہور کو بالکل ہی مسل کر ایسے رکھ دیا گیا ہے، ان کے کوئی حقوق کی آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ سیاستدانوں کو صرف اقتدار کا پڑا ہوا ہے۔ آج کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا مقتدر حلقے جو ہے وہ خواب خرگوش کی نیند سو گئے ہیں؟ کیا انہیں نظر نہیں آ رہا؟ اگر سیاستدان ناسمجھ ہیں تو اس ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کو ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا۔ ان سیاستدانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ان سیاستدانوں کو ملک کی خاطر، اس وطن کی خاطر، اس ملک کی آزادی کی خاطر اکٹھا کریں اور باقاعدہ گول میز کانفرنس کرائیں اور انہیں سمجھائیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارا دشمن اس وقت کتنا خوش ہو رہا ہے، دنیا تو یہ چاہتی ہے، دشمن ہمارا چاہتا ہے کیونکہ ہم ایٹمی قوت ہیں، واحد اسلامی ایٹمی قوت ہے، کہ یہ کسی نہ کسی طرح خدا نہ خواستہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور ہم خود دھکیل کر اس وطن عزیز کو ہم اس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ ہماری جو اسلامی ریاست ہے، نظریاتی ریاست ہے، دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہم رکھتے ہیں، مگر ہم دنیا کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ اس وقت صرف ایک بات آپ مجھے بتا دیں کہ کہیں پر بھی ملک اور قوم کی ترقی کی، اس کی صنعت کی، اس کی اقتصادیات کی کوئی منصوبہ بندی کی، کوئی روزگار کی، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کو تعمیری کہا جائے؟ کچھ بھی نہیں۔ صبح آپ اٹھیں تو اخبارات عجیب و غریب خبروں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، چینلز کے آگے بیٹھیں تو سوائے بلڈ پریشر ہائی کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا۔ جس طرف دیکھو ہر سو پریشانی ہی پریشانی ہے، ہر ایک نے اپنی دکان سجائی ہوئی ہے، 2.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، کوئی ملک کی طرف دیکھتا ہی نہیں۔ آخر کون ہوگا؟ کس نے آگے بڑھنا ہوگا؟ کس نے کردار ادا کرنا ہوگا؟ جب اس ملک پر ایسے حکمران براجمان ہو جائیں جن کو اگلے دن سزا ہونی ہو اور رجیم چینج کی صورت میں ان کو مسلط کر دیا جائے تو پھر ملک کے یہی حالات ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ عمران خان کے بغیر معاملات جو ہے نہیں چل سکتے۔ جس طرح ایجیٹیشن ہوتے رہیں گے، احتجاج ہوتے رہیں گے،
کوئی دنیا ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ کپتان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صرف انتخابات کی تاریخ دے دیں۔ یہ انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو آگے شکست فاش نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے دو ٹوک اور واضح الفاظ میں جو ہے ان کی درخواست مسترد کر دی۔ جج صاحب کے ریمارکس جو ہیں ان کے لیے چشم کشا ہیں۔ انہیں سمجھ آ جانا چاہیے کہ آخر ہم جا کس طرف رہے ہیں۔ پی ڈی ایم دیکھیں ملک کے کیا حالات ہیں۔ نوجوان بے روزگاری سے مر رہے ہیں، قوم 2 وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے، پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے، بجلی قابو سے باہر جاتی جا رہی ہے، لیکن افواہیں سرگرم ہے کہ پنجاب کی حکومت کے لیے اس وقت ایم پی ایس کی بولی 50 کروڑ سے بھی اوپر جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یہ کیا چھانگا مانگا کی سیاست دوبارہ شروع ہو رہی ہے؟ کیا سندھ ہاؤس کی سیاست دوبارہ شروع ہو رہی ہے؟ ملک میں کھانے کے لیے اتنے پیسے نہیں کہ کوئی زہر کھا سکے، لیکن یہاں اقتدار کے لسٹ کے لیے، اس کے لالچ کے لیے ظاہر ہے جو 50 کروڑ دے کر آئے گا اس نے کیا کرنا ہے۔ اس نے 50 کروڑ کی جگہ اربوں روپے کمانے ہیں اور اس ملک کو گدھوں کی طرح نوچنا ہے جیسے کوئی مردار جانور کو نوچتا ہے۔ مگر اب یہ قوم ایسا نہیں ہونے دے گی۔ ہمارے اداروں کو آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر یہ سیاستدان ناسمجھی کا کردار ادا کر رہے ہیں تو جو مقتدر حلقے ہیں ان کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ کیوں نہیں سیاستدان سمجھ رہے ہیں کہ اگر حالات اسی طرح رہے کہ خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ سب کچھ ہی ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ اس وقت آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو بھی یوٹیوب پر ویلاگ آ رہے ہیں اس میں بھی ایک عجیب و غریب ایک ہیجانی سی کیفیت ہے۔ کوئی کسی کی سائڈ لے رہا ہے، کوئی کسی کے راگ الاپ رہا ہے، کوئی کسی کی حمایت کر رہا ہے، کوئی کسی کی مخالفت کر رہا ہے۔ کوئی آپ کو ملتا ہے جو ملک کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو اسٹیٹ کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو فوج کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو استحکام کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو ملک کی ترقی کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو اقتصادی ترقی کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو معیشت کی مضبوطی کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو نوجوانوں کے روزگار کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو تعلیم کے لیے بات کرے، کوئی آپ کو ملتا ہے جو نظام کی بہتری کے لیے بات کرے۔ غرض کے جہاں بھی عوام کا مفاد ہو اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ایوانوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، مشترکہ اجلاس ہو رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، کہیں عوام کی آپ کو آواز سنائی دے رہی ہے؟ ہر لیڈر جو نکلتا ہے وہ بھانت بھانت کی بولی بولتا ہے۔ یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں۔ اس سیاسی حمام میں جتنے بھی بولنے والے طوطے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جس شاخ پر بیٹھے ہیں اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ ہر شاخ پر ایک الو بیٹھا ہے۔ اس ملک کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہمارا ویلاگ ہٹ کے ہے، معاملات اور حالات سے ہٹ کے ہے۔ ہم ملک کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، ہمارا دل خون کے آنسو ہو رہا ہے، ہماری کنپٹیاں پھٹ رہی ہیں اور دماغ ہوا میں جا رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر کے کتنی قربانیوں کے بعد اس وطن کو حاصل کیا تھا اور صرف کیسے ذاتی مفادات کی خاطر اس ملک کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ کیوں ایک ایسی سیاہ تاریخ آپ لوگ سب مل کر رقم کرنے جا رہے ہیں جسے آنے والا مورخ جو ہے وہ خون بھرے الفاظوں میں لکھے گا؟ ہمیں کیا سبق نہیں حاصل کرنا چاہیے؟ ایک دفعہ پاکستان 2 لفظ نہیں ہوا، ہمیں ابھی وہی زخم ہرے بھرے ہیں۔ ہم ان زخموں کو ہی نہیں ابھی تک ہیل اپ کر سکے کہ مزید یہ ملک اور قوم کسی نئے زخم کا، کسی نئے کچوکے کا متحمل ہو سکے۔ یہاں عوام جو ہے ترس رہی ہے ٹکے ٹکے پائی پائی کو۔ ان سیاستدانوں کی اولادیں دیکھیں سب باہر رہ رہی ہیں، اربوں خربوں کے محلات میں رہ رہی ہیں۔ نہ انہیں کھانے کی پریشانی ہے، نہ انہیں پینے کی، نہ انہیں پیٹرول کی، نہ انہیں سیر کی۔ غرض کے ہر دنیا کی سہولت انہیں میسر ہے، لیکن یہاں غریب عوام کے بچے کو سڑکوں پر در بدر کر کے رول دیا گیا ہے۔ اپنی سیاسی بیانیے چلانے کے لیے آوے آوے جاوے جاوے الٹی
الٹی سیدھی سیاست کر کے نوجوان قوم کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ نصف ملک میں کوئی نظام نہیں رہا، کہیں قانون نہیں ہے، کہیں پہ تعلیمی نظام نہیں ہے، کسی طرح کوئی کسی کو حق نہیں مل رہا ہے، ہر طرف غربت ہی غربت چھائی ہوئی ہے، صنعتیں بند ہو چکی ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، بچے قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسٹرینتھن مائنڈ ہم اس قوم کو بنا رہے ہیں آگے، نہ جن کے دماغ کی پرورش ہوگی، نہ ان میں صلاحیتیں ہوں گی، نہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکیں گے۔ آپ یہ دیکھ لیں اس وقت ہماری سیاستدانوں کی حالت دیکھ لیں، یہ تمام سیاستدان 60 ابو ہیں، یعنی کہ یہ لوگ سٹھیا چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ آصف علی زرداری ویسے تو اتنے بیمار ہیں کہ وہ اٹھ نہیں سکتے، لیکن ملک کی سیاست کا بیڑا غرق کرنے کے لیے وہ اس وقت ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ تمام غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ کیا آئین ہمیں یہ کہتا ہے؟ آئین سے مابرہ اقدامات۔ یہاں عدلیہ کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہ عدلیہ جو ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ کسی نہ کسی کو بارش کا پہلا قطرہ بننا پڑے گا، اور سیاستدان سوچتے جو انتظار کر رہے ہیں کہ جمعے کو یہ ہوگا، جمعے کو وہ ہوگا۔ اگر عمران خان انتخابات کی تاریخ مانگ رہا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہا، آپ انتخابات کی تاریخ دیں۔ آپ کیوں 2 سال تک اپنی حکومت کو پرولانگ کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو شکست فاش سامنے نظر آ رہی ہے، اور عمران خان آپ سے کرپشن کا حساب لے گا۔ اسی وجہ سے سیاست میں گندگی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہ ویلاگ بالکل ہٹ کر ہے، اسے لازمی لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔